pakai waktu kali ini kita bantu مهرباني آپ کو جلدی جلدی کھا جاؤ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسول الکریم فقط قال اللہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ناظرین، میں سید اظہر الدین چشتی خاک نشین حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے اپنے یوٹیوب چینل میشن خواجگان چشت اجمیر شریف میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور آج حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف کا جو 810واں عرس شریف ہے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نشان بھی پیش کر دیا گیا ہے، جو کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی شروع کری ہوئی جو ان کی رسم تھی، جس کو چھڑیوں کی رسم کہا جاتا ہے، جو کہ 810 سال سے جو کہ جاری ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گی انشاءاللہ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی جانشین، ان کے اول خلیفہ ہیں، اور حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں غریب نواز کے پردہ لینے کے بعد وہ ہر سال اپنی اور بھی پیر فقیروں کے ساتھ میں اور تمام ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ میں یہاں غریب نواز کی بارگاہ میں پیدل حاضر ہوتے تھے 1400 کلومیٹر چل کر، اور ان کے بعد یہ رسم حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر پاک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے بھی اولیاء کرام رہے، پیر فقیر رہے، یہ اس کو نبھاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور ابھی تک یہ جاری اور ساری رہے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری اور ساری رہے گی۔ اور آگے ویڈیو کی یہ جو پروگرام جو آج جو ہوا ہے اس کی پوری کوریج میں آپ کو دوں گا، اور بیک گراؤنڈ میں میری آواز رہے گی، آپ اس کو غور سے سنیے گا، جو کہ غریب نواز کی جو اس چھڑیوں کی جو غریب نواز کی جو چھڑیاں ہیں جو بابا قطب لے کر آتے تھے، ان چھڑیوں کی پوری تاریخ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اور اس کے بارے میں پوری تفصیلی بیان میں آپ کو دوں گا، اور اس کو لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں، اور میرے اس چینل کو جو میشن خواجگان چشت اجمیر شریف انڈیا ہے، جو کہ غریب نواز کے مشن کو لے کر میں نے بنایا ہے، اس کو شروع کیا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں جوڑیے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہم سے جڑیں گے، اور میں دعا کروں گا غریب نواز کی بارگاہ میں کہ غریب نواز جتنے بھی لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور جو غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ غریب نواز کے وسیلے سے ان سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول عطا فرمائے، حضرت محمد مصطفیٰ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، مولا پنجتن پاک علیہ السلام کے طفیل سے۔ سرکار خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں پوری دنیا غریب نواز کے نام سے بھی جانتی ہے، یہ وہ بہت ہی عظیم اور روحانی شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ کی ذات، منبع فیض و برکات کی شہرت و مقبولیت ہند و پاکستان کے گوشے گوشے میں ہی نہیں بلکہ بیرونی ممالک میں بھی سورج کی کرنوں کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کی دنیا فانی سے رخصت ہونے کی تاریخ 6 رجب 633 ہجری ہے، مارچ 1236 عیسوی ہے، اور اس وقت 1443 ہجری چل رہی ہے۔
810 سال گزر چکے ہیں، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا 810واں عرس شروع ہو چکا ہے۔ 810 سال سے ایک قدیمی رسم ہے جسے چھڑیوں کی آمد کہتے ہیں۔ چھڑیاں کیا ہیں؟ چھڑیوں کا معنی علم، نشان یا جھنڈا کے ہوتے ہیں، اور خواجہ غریب نواز کے عرس کی شروعات دلی سے اجمیر چھڑیاں پہنچنے سے ہوتی ہیں۔ عرس کی شروعات 29 تاریخ کو ان چھڑیوں کے آستانہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ میں پہنچنے سے ہو جاتی ہے۔ ان چھڑیوں کی ابتدا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، جو کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی جانشین اور اول خلیفہ ہیں۔ آپ دلی مہرولی میں آرام فرما رہے ہیں۔ آپ نے ہی چھڑیوں کی رسم کی شروعات کی۔ آپ کے بعد اس رسم کو حضرت شیخ بابا فرید الدین گنج شکر پاک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو قائم رکھا، اور آج تک یہ رسم جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی۔ اور 810 سال ہو چکے ہیں، اور 810 سال سے پورے ملک کے پیر، فقیر، ملنگ، قلندر، درویش حضور خواجہ غریب نواز مولائے ہند رحمۃ اللہ علیہ کے عشق میں ہر سال اپنی اپنی جماعتوں کے ساتھ دلی میں جمع ہوتے ہیں۔ لگ بھگ 100 جماعتیں رہتی ہیں ان کی، اور بابا قطب رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے اجازت و رخصتی لے کر اجمیر شریف غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ 29 جمادی الاخر کو پہنچتے ہیں۔ یہ چھڑیوں کا نظام الاوقات آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ اس ٹائم ٹیبل کو حاصل کرنے میں دلی سے جو مجھے مدد کری ہے جناب کامران نظامی صاحب، جو کہ حضرت محبوب الہی کے موروثی خادم ہیں وہاں کے، جو کہ میرے عزیز بھی ہیں، میرے خاص ہیں، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ پورے ہندوستان سے یہ چھڑیاں الگ الگ جگہوں سے یہ چھڑیاں ہیں، یہ فقیر، قلندر، پیر، درویش غریب نواز کے چاہنے والے جمع ہوتے ہیں دلی میں اپنی الگ الگ جماعتوں کے ساتھ۔ لگ بھگ یہ قریباً 100 جماعتیں رہتی ہیں، کئی جو کلیئر سے، ہلدوانی سے، علی گڑھ سے، کلکتہ سے، پونا، پانی پت، ہندوستان کے الگ الگ گوشے گوشے سے آ کر یہاں دلی میں جامع مسجد میں جمع ہوتی ہیں، اور جامع مسجد سے حضرت کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر، حضرت مائی صاحب کے آستانے پر یہ الگ الگ جگہ بڑھ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ مٹکی شاہ بابا سے ہوتے ہوئے یہ حضرت محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر جاتی ہیں۔ چاند کی 13 تاریخ کو محبوب الہی پہنچتی ہیں یہ، اور 13 کی شب و رات کو محبوب الہی میں گزارتی ہیں۔ اگلے دن وہاں سے حضرت روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مائی صاحبہ جو حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماں ہوتے ہوئے یہ حضرت خواجہ قطب صاحب میں پہنچتی ہیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر پہنچتی ہیں، جو کہ مہرولی شریف میں آرام فرمائیں سرکار۔ اور ایک رات بابا قطب صاحب میں گزارنے کے بعد چاند کی 17 تاریخ کو دلی کا آخری اسٹاپیج، جو کہ ان کا اولیاء مسجد ہے، جو کہ دلی میں ہے، چھترپور ایم جی روڈ کے پاس میں، بعد نماز ظہر وہاں سے چھڑیاں اجمیر شریف کے لیے روانہ ہو جاتی ہیں۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جو علم شریف ہے، جو کہ مہرولی شریف سے روانہ ہوتا ہے، سب سے آگے رہتا ہے، اور ان کے پیچھے تمام چھڑیاں چلتی ہیں اور اجمیر شریف کے لیے روانہ ہوتی ہیں۔ 13 دن کا یہ سفر رہتا ہے، لگ بھگ 400 کلومیٹر کا، جو کہ دلی سے اجمیر کا ہے۔ 13 دن کا یہ پورا ان کا سفر ہے۔ جب یہ ظہر کے وقت نکلتے ہیں تو اس کے بعد ان کا رات کا جو قیام ہے گڑگاؤں کے پاس ہوتا ہے، گڑگاؤں میں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ 2 تاریخ کو نوح میں گزارتے ہیں، 3 تاریخ فیروز پور میں گزارتے ہیں، 4 تاریخ الور میں گزارتے ہیں، اور
یہ راستے میں آتے ہوئے ان کو نیشنل پارک جو سرسکا نیشنل پارک ہے اس سے بھی ان کا گزر ہوتا ہے، جو کہ کافی خطرے سے خالی نہیں ہے وہ جگہ، ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، کافی جانور رہتے ہیں، پھر بھی غریب نواز کے عشق میں اتنی دور سے چل کر آ رہے ہیں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی۔ اللہ ان کو اس سفر کا، اس خدمت کا، اس محبت کا نیک صلہ عطا فرمائے، غریب نواز کی محبت میں ان کو جنت نصیب عطا فرمائے، غریب نواز کے ساتھ ان کو آخرت میں اٹھائے۔ اور 5 تاریخ کو اکبر پور میں، 6 تاریخ کو وراٹ نگر میں، 7 تاریخ کو ان کا 7واں دن چاند باجی نگر، 8واں دن مولانا ضیاء الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی آستانے پر درگاہ پہ، جو کہ جے پور میں ہے۔ اس کے بعد یہ 27 کی شب کو نکلتے ہیں جے پور سے، بگرو سے دودو، دودو سے کشن گڑھ سے یہ 28 تاریخ کو شام کو یہ گگوانا میں حضرت مشتاق علی شاہ بابا کی درگاہ ہے، جہاں پر ہم 5 سال سے میڈیکل کیمپ بھی لگاتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس سال ہم نے لنگر کا بھی انتظام کرا، جو کہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ پھر یہ رات بھر 28 تاریخ کو یہ وہاں پہنچتے ہیں، اور 28 تاریخ کے بعد جو 29 کی شب لگتی ہے، اور 29 تاریخ کی پوری رات وہاں گزارنے کے بعد میں صبح فجر کے وقت 4 بجے کے آس پاس یہ خواجہ صاحب کے چلے پر کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور دن بھر یہ لوگ وہاں سے، یہ ان کو پورا دن لگ جاتا ہے جمع ہونے میں چلے میں، اور دن میں غریب نواز کا جو چلہ ہے جو آنا ساگر کے قریب ہے وہاں یہ پہنچتے ہیں، اور ظہر کی نماز کے بعد وہاں سے یہ لوگ روانہ ہوتے ہیں اور سب جمع ہوتے رہتے ہیں۔ اور 29 جمادی الاخر عصر کی نماز کے وقت یہ تمام چھڑیاں جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی علم کی صدارت میں، جس میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی روحانی طور پر حاضر رہتے ہیں، سب وہاں پر درگاہ بازار پر جو غریب نواز کے دربار کے سامنے والا جو بڑا روڈ ہے جو سیدھا چل رہا ہے، اور نظام گیٹ جو گیٹ نمبر 1 ہے اس کے سامنے والا جو روڈ ہے، سب وہاں جمع ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے تمام خادم ان سب چھڑیوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، ان کا ویلکم کرتے ہیں، اور سب سے پہلے بابا قطب سے آیا ہوا جو سب سے بڑا شاہی علم ہے، وہ علم جو ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خادم یہ نظام گیٹ کے اوپر اس کو نصب کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ چھڑیاں اندر حاضر ہوتی ہیں اور سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، اور جتنے قلندر ملنگ فقیر درویش ہیں اور جو بھی حاضرین ہیں ساتھ میں سب حاضر ہو کے دعا مانگتے ہیں اپنی اپنی، اور یہ ہوتے ہوتے روشنی کا وقت ہو جاتا ہے، اور روشنی کے وقت کے بعد یہ جو قلندر ہیں، یہ فقیر لوگ ہیں، یہ الگ الگ اپنی اپنی جہاں پہ یہ لوگ ٹھہرتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں۔ خواجہ خواجگاہ معین الدین فخر کونو مقام معین الدین، یا غریب نواز نگاہ کرم عطا فرمائیے۔ سرکار جتنے بھی عاشق ہیں، سرکار آپ کے جتنے بھی عاشق ہیں، سرکار جو یہاں پر آپ کے عرس شریف میں حاضر ہیں اور جو غیر حاضر ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول عطا فرمائیے۔ سرکار جن لوگوں نے سرکار مجھ غلام کے ذریعے آپ کی بارگاہ میں دعائیں عرضیاں لگائی ہیں، ان سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول عطا فرمائے۔ سرکار اب اللہ کے حبیب ہیں، سرکار حاضر حبیب اللہ مات فی حب اللہ، سرکار دعا کیجیے اللہ کی بارگاہ میں حضرت محمد مصطفیٰ دو عالم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ مناظر جماعت چلتی ہے، کلیئر سے آتی ہے دلی سے اجمیر، اس کے خلیفہ ہیں بٹی شاہ بابا، ہمارے وہ پیر بھائی ہیں، ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں عاشق اللہ سے۔ وہ چھڑی آتی ہیں، جو ایک چھڑی آتی ہے سرکار غریب نواز کی، اور ایک چھڑی آتی ہے خواجہ فخر غریب نواز، جو پہلی تاریخ کو وہاں پیش ہوئی آتی ہے۔ علیکم، میں پورا مہاراشٹر کی جماعت سے ہوں، اور پہلے ہم پہ پیر و مرشد کی جماعت میں چلتا 20 سال سے بابا غریب شاہ صابری کا دہلی سے۔ یہ سال ہم نے جماعت چینج کری، دلی سے چل رہی، پورا جماعت دلی سے چل رہی ہے، اور 32 سال ہو گئے غریب نواز کے فضل و کرم سے۔ دعا یہی ہے سرکار آگے ہمت دیں گے تو آتے رہیں گے، دربار میں حاضری دیتے رہیں گے، اور سید آل رسولوں کی دعا رہی کہ زندگی جب تک رہے گی جب تک آتے رہیں گے سرکار کی۔ مہربانی آپ کی۔
हाँ